تو جادوگروں نے کیا جواب دیا؟ انہ من یاتی ربہ مجرمن، جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کے آئے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ تو ہمیں مار دے، تو کیا سزا دے سکتا ہے؟ لیکن اللہ جو سزا دے گا وہ تیری سزا سے بہت بڑی ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، سورہ اعراف میں اس کی زیادہ تفصیل ہے۔ جب یہ مقابلہ ہارا ہے نا فرعون، تو اب اس کی مخالفت نے اور زیادہ شدت پکڑ لی، کیونکہ بہت سے لوگ کس کی طرف چلے گئے؟ حضرت موسیٰ کی طرف۔ فرعون کو اندازہ ہو گیا بھئی یہ جو مخالف موسیٰ علیہ السلام، یہ اور زیادہ ان کی مقبولیت بڑھ رہی۔ اس کے اپنے محل میں کچھ لوگ اس کی اپنی بیوی مسلمان ہو گئی فرعون کی، آپ اندازہ لگاؤ۔ اتنے عیش میں رہنے والی حضرت آسیہ، اور وہ کس پر ایمان لے آئی؟ حضرت موسیٰ پہ، کیونکہ وہ تو دیکھا تھا نا اسے، تو محل میں بچہ ان کی گود میں پلا تھا، ان کو تو یقین تھا کہ میرا جس کو میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے یہ برحق ہے، اور میرا شوہر کیا ہے؟ ظالم۔ تو قرآن نے حضرت آسیہ کا تذکرہ بڑے اچھے انداز میں کیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ نوح للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ کہتے ہیں کافروں کے لیے میں نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہوں، پیغمبروں کی بیویاں ہو کے بھی جہنم کی آگ میں، اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے دو عورتوں کی مثال دی، ایک حضرت مریم جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی، ایسی حفاظت کی کہ ایسی پاک دامنی کہ قرآن ان کی پاک دامنی پر گواہی دے رہا ہے، انتہائی پاک دامن، عبادت گزار، جس کے نتیجے میں اللہ نے کیا معجزہ دیا کہ بغیر شوہر کے عیسیٰ ابن مریم پیدا کر دیا، ایک معجزہ ظاہر کر دیا، اور پھر ان کی پاک دامنی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے انجیل میں۔ اور دوسری مثال اللہ نے دی ہے حضرت آسیہ کی، کہ وہ کیا ہے؟ قرآن کی وَضَرَبَ اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ فرعون نے اتنے ظلم کیے، کہا جاتا ہے کہ جب اس کو لگا نا کہ میری بیوی ہی میرا انکار کر رہی ہے، تو ظاہر ہے اس سے تو آپ کی ویلیو اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ اس نے ظلم کے پہاڑ توڑے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کیلوں کو نا پھٹے میں الٹا لگا کے ان کیلوں پہ ان کو لٹایا ہے سزا دینے کے لیے، اور پھر کھینچا ہے پکڑ کے۔ تو کس قدر اذیت سے ان کی شہادت ہوئی ہوگی۔ لیکن جب یہ عمل اس نے کیا، کیلوں پہ ان کو گاڑا ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ فرعون کا محل مجھے نہیں چاہیے، تو میرے لیے جنت میں کیا بنا دے؟ اس جیسا، اس سے اچھا گھر بنا دے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور اس کے جو ظلم ہے اور اس فرعون سے مجھے نجات دے دے، اس نے تو بہت ظلم کیا تھا۔ تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو شہادت دی کہ فرعون نے ارادہ کیا ان کو قتل کر دو، ورنہ اس سے پہلے بہت ظلم کر رہا تھا، تو وہ یہ چاہتی تھی کہ اس ظلم سے میری کیا ہو جائے؟ نجات۔ تو بعض دفعہ اللہ کسی کو اپنے پاس بلا کے بھی ظلم سے کیا دے دیتا ہے؟ نجات دیتا ہے۔ اور انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ، ظاہر ہے فرعون کے محل سے وہ کہاں جائیں گی؟ تو رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اتنا بڑا عالی شان محل جہاں سہولت کی ہر چیز ہے، میں تیری خاطر چھوڑ رہی ہوں، تو اس کا نعم البدل اے اللہ تو مجھے جنت میں دے دے۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو حدیث میں آتا ہے عورتوں میں کامل بہت کم عورتیں ہوئی ہیں، بہت کم عورتیں ہیں جو ولایت کے کمال تک پہنچی ہیں، جن میں ایک حضرت مریم اور ایک حضرت آسیہ ہیں جو ولایت کے کمال تک پہنچی ہیں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ فرعون نے مظالم شروع کر دیے، لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے بھی فرعون کو آزمائشوں میں لانا شروع کیا۔ ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، مختلف قسم کے عذاب فرعون پر آنا شروع ہو گئے، طوفان آنا شروع ہو گئے، کھیتیاں تباہ ہونا شروع ہو گئی، الجراد، ٹڈیوں نے کھیتیوں کو کھانا شروع کر دیا۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی نا تو شروع میں تو فرعون کہتا ہے یہ معاذ اللہ موسیٰ کی نحوست ہے، جب تک موسیٰ ہمارے درمیان نہیں تھا اس وقت تک ہمارے ملک میں ایسے حالات کبھی بھی نہیں آئے، ہماری معیشت مسلسل ترقی کر رہی تھی، نہ کھیتیاں تباہ ہوتی تھی، نہ عذاب آتے تھے، اور ہمیشہ کس پہ ڈال دیتا؟ موسیٰ علیہ السلام۔
اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے پے در پہ آزمائشیں بھیجنا شروع کی، پے در پہ اتنی کنٹینیو بھیجو کہ ان کو یقین آ جائے کہ یہ قدرتی آفات نہیں ہے. قدرتی آفت تو سال میں 1 دفعہ ہو جائے گی نا، 2 دفعہ ہو جائے گی، 3 دفعہ ہو جائے گی. تو ایسی پے در پہ آفات بھیجو کہ فرعون اور اس کے ملک میں رہنے والے لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ کس کی طرف سے ہے، یہ خدا کی طرف سے موسیٰ کو ستانے کا نتیجہ ہے. کیسے اللہ رحمان ہے، دیکھو اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے کیسے کیسے انتظام کرتا ہے. اللہ تو پہلی دفعہ میں پکڑ کے ہلاک کر دیتا اس کو. تو قرآن کہتا ہے جب انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ نحوست ہے معاذ اللہ کس کی، موسیٰ کی، تو اللہ نے ان کے اس ظام کو دور کرنے کے لیے ارسلنا علیہم الطوفان، طوفان بھیجا، والجراد، ٹڈیوں کا عذاب، والقمل، جوئیں پڑ جانا، اور والضفادع، مینڈکوں کا عذاب. کھانے میں مینڈک پڑ جاتے تھے ان کی، اتنی کثرت سے مینڈک، پانی پی رہے ہیں گلاس میں مینڈک. اب مینڈک اتنی گھن والی چیز ہے نا کہ وہ اس سے انسان کو الٹی آتی ہے. میں سوچتا ہوں اگر یہ عذاب چائنا والوں پہ آتا، فرعون چائنیز ہوتا، وہ تو سوپ بنا بنا کے پینا شروع کر دیتا. اس سے چائنیز والوں کی فطرت کا اندازہ لگاؤ، اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ گندی نجس چیز جو عذاب کے طور پہ اللہ نے بھیجی ہے، اور چائنا والے اس کا سوپ بنا کے، سوپ بھی نہیں ویسے بھی باربیکیو کر کے بھی کھا رہے ہوتے ہیں. شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. تو کافر ویسے بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، جو کھائے صاف ستھرا نہیں، کھا پتہ نہیں کیا کیا رہا ہے. مینڈک کوئی کھانے کی چیز ہے. تو قرآن کہتا ہے والضفادع، اور مینڈکوں کا عذاب ہم نے بھیجا، والدم، اور خون، جگہ جگہ خون آنے لگتا، کھانے میں خون سے بھی گھن آتی ہے لیکن بعض لوگ خون بھی پی جاتے ہیں. والدم آیات مفصلات، ایسی آیات جو واضح آیات تھیں جس سے لگ رہا تھا اچھا ان میں کچھ تو قدرتی ہے، جیسے ٹڈیاں کبھی مسلط ہو جاتی ہیں، کھیت چٹ کٹ جاتی ہیں، طوفان. لیکن یہ جو مینڈک کا عذاب آ رہا ہے، خون کا عذاب آ رہا ہے، یہ دیکھ کے تو انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ قدرتی آفت نہیں ہے، یہ تو کوئی خدا کی طرف سے عذاب ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کتنی واضح دلیل. قرآن کہتے جب زیادہ بیزار ہو جاتے نا عذاب میں تو پھر موسیٰ کے پاس آتے اور کہتے ادعو لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ تو خدا سے دعا مانگ لے کہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیں. اگر اس عذاب کو تیری دعا سے خدا نے ہم سے دور کر دیا، لئن کشفت عنا الرجز، دور کر دیا نا تو نے، لنؤمنن لک. اچھا شروع میں پتہ ہے کیا کہتے تھے، یہ بھی قرآن نے بیان کیا. جب پے در پہ بہت ساری مصیبتیں آئی ہیں تو کہتے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، تو جو یہ جادو کے زور سے ہمیں کبھی طوفان اور یہ سب چیزیں لا رہا ہے نا، تو چل تو اگر یہ چیزیں خدا دور کر سکتا ہے تو جادوگری، لیکن خدا سے دعا کر کے یہ چیزیں ہم سے کیا ہو جائیں، دور ہو جائیں. یعنی طنز بھی کر رہے ہیں اور درخواست بھی کر رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں دور ہوں تو پھر موسیٰ کہے کہ دیکھو اللہ نے دور کر دی، تو ہم کہیں گے یہ تو ہے تیرا جادو. وہ تو ہم تجھے اگر کہیں کہ جادو ہٹا دے تو مانے گا نہیں. کس قدر ہٹ دھرمی ہے یا نہیں ہے. اتنی ٹینشن ہے، حالانکہ جادوگر کے پاس یہ طاقتیں نہیں ہوتی، وہ تو تھوڑے بہت شعبدے دکھا کے نکل لیتا ہے. تو پھر قرآن کہتا ہے پھر ہم نے پے در پہ اور زیادہ عذاب ان کے اوپر مختلف نوعیتوں کے بھیجے، تو تنگ آ کے پھر بالآخر کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ تیرے رب نے تجھ سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، تیری ہی زبان سے ہم نے سنا ہے کہ ہم ایمان لائیں گے تو یہ مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی. تو دعا کر لے کہ مصیبتیں پہلے ہم سے دور ہو جائیں، پھر ہم کیا کریں گے، ایمان لیں. ہمارا وعدہ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، ہم تجھ پر ایمان بھی لائیں گے، اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں لنؤمنن، نون تاکید کے لیے، ضرور بالضرور ایمان لائیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل قوم کو بھی تیرے حوالے کر دیں گے، جہاں چاہے لے جا تو ان کو. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب انہوں نے ایگریمنٹ کیا نا اللہ سے اور موسیٰ سے، ہم نے اس عذاب کو ان سے دور کر دیا. اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، فوراً ایگریمنٹ توڑنے لگے. یہ بھی نہیں کہ چلو تھوڑا توقف کر لو، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے. جیسے ہی عذاب دور ہوا ہے فوراً کیا کہنے لگے، یہ تو نیچر اور فطرت کا حصہ ہے، قوموں پر مصیبتیں آتی بھی ہیں اور مصیبتیں ٹلتی بھی ہیں. قرآن کہتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے پھر ان سے انتقام لیا. اب تک جو عذاب آ رہے تھے وہ انتقام والے نہیں تھے. اب قرآن کہتا ہے جب یہاں تک ان کی اچھا اس دوران اور بھی فرعون نے ظلم یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو مزید تیزی سے قتل کرنا شروع کر دیا اس نے.
جب فرعونیوں نے آ کے کہا نا کہ بھائی موسیٰ کا تو سکہ بھاری ہوتا جا رہا ہے, لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں, تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم, کوئی بات نہیں, ہم ان کے بچوں کو اور زیادہ قتل کریں گے, ان کی نسل ہی ختم کر دیں گے. اور بنی اسرائیل پر ظلم ہونا شروع ہو گئے. جب اور زیادہ قتل بنی اسرائیل کے بچے, ان کی ماؤں کی گودوں سے چھین چھین کے بچوں کو قتل کیے جانے لگا, تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے, اور تیرے آنے کے بعد تکلیف کم نہیں ہوئی ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی. ہمارے تو بچے اور قتل, اور فرعون ہمیں غلام بنا بنا کے اور ظلم کر رہا ہے ہمارے اوپر. حضرت موسیٰ نے جواب میں کیا کہا, قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا, دیکھو اللہ سے مدد طلب کرو. لوگوں کو نا مذہبی اسکالرز کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی, کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کیا کرے گا ایسے موقع پہ, کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کیوں نہیں کر لیا اس نے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اکیلے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ کھڑے ہوئے قوم کو کیا تسلی دے رہے ہیں, استعینوا باللہ, اللہ سے مدد طلب کرو, واصبروا, اور صبر کرو ان مصیبتوں پر. کیوں, ان الارض للہ. مجھے اس آیت کی تلاوت میں بڑا مزہ آتا ہے. ان الارض للہ, زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ. فرعون مالک نہیں ہے, اصل مالک کون ہے اس زمین کا؟ زمین سے مراد مصر کی زمین. اس زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اگر وہ مدد نہیں کر رہا تو کوئی حکمت ہے اس کی. حقیقی مالک ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر رہا اگر, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے یا کر نہیں سکتا, کوئی حکمت ہے. وہ ہمارے صبر کو آزما رہا ہے. اور فرعون کی حکومت سے متاثر نہ ہو, یہ تو ظاہری ہے, اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ان الارض للہ, زمین کا مالک اللہ ہے. یورثها من یشاء من عبادہ, جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنائے گا, وہ جس کو چاہتا ہے اٹھا کے باہر کر دے گا. والعاقبۃ للمتقین, ایک ایک جملہ اس آیت کا ایسا تسلی والا جملہ ہے کہ غموں اور پریشانیوں میں یہ آیت پڑھا کریں کہ مالک کون ہے ہر چیز کا؟ بھائی اللہ ہے. وہ امتحان لے رہا ہے, جس کو چاہتا ہے جو عطا کر دیتا ہے. اور آخری الفاظ والعاقبۃ للمتقین, انجام ہمیشہ ان کا اچھا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اینڈ دیکھا کرو, حالت کو دیکھ کے مت متاثر ہوا کرو. حالت شرابیوں کی, کبابیوں کی, عیاش لوگوں کی اچھی ہوتی ہے. انجام کس کا اچھا ہوتا ہے؟ شرابیوں کا اچھا نہیں ہوتا, زانیوں کا اچھا نہیں ہوتا. انجام نیک لوگوں کا اچھا ہوتا ہے. تو فرعون ظالم ہے, اس کی حالت کو مت دیکھو, انجام تمہارا اچھا ہوگا, فرعون کا انجام اچھا نہیں ہوگا. انجام ہمیشہ اللہ نے نیک لوگوں کے ہاتھ میں رکھا ہے. تو کیسی زبردست تحریک چل رہی ہے اور کیسا زبردست آزمایا جا رہا ہے پیغمبروں کی اولادوں کو اور اہل ایمان. اس وقت تو یہی مسلمان تھے پوری دنیا میں. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ, قرآن کہتا ہے پھر جب اللہ نے ارادہ کر لیا نا انتقام لینے کا, ہمیں یہ بھی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ مصیبتیں آتی ہیں تو یہ مصیبت اللہ کا عذاب ہے یا رحمت, اس کا پتہ اس سے چلے گا. اس مصیبت میں آپ کا دل اگر نرم ہو رہا ہے, اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے, تو یہ عذاب نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ رحمت ہے. کیونکہ فرعونیوں پر بھی جو مصیبتیں آئی تھیں وہ عذاب بن کے نہیں, وہ اس لیے تاکہ ان کا دل نرم ہو اور یہ اللہ کی طرف مائل ہو. پیٹ بھرا ہوا آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا. قرآن یہ بھی تو کہتا ہے اگر ہم لوگوں کے لیے رزق کھول دینا پوری دنیا میں, لبغوا فی الارض, جتنی سرکشی دنیا میں ہو رہی ہے 10 گنا بڑھ جائے گی, یہ سارے میرے نافرمان ہو جائیں گے. تو یہ پریشانیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں. تھوڑا تھا آدمی کو اللہ اللہ کرنے کی توفیق ملتی ہے, لیکن اگر ٹینشنوں میں اللہ کی طرف توجہ نہیں جا رہی, اس کا مطلب یہ ٹینشن, یہ پریشانی رحمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے. تو اب فرعون کو اللہ کیا کہتے ہیں, ہم نے ارادہ کیا فانتقمنا منہم, ہم ان سے کیا لیں گے؟ انتقام. اب انتقام کی صورت کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ, ہم نے تحقیق وحی کی موسیٰ کی طرف, ان اسری بعبادی, راتوں رات میرے بندوں کو لے کر مصر سے نکل جاؤ. اچھا اللہ تعالیٰ بھی دیکھو بتا نہیں رہے کہ کروں گا کیا,
بس جیسے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ویسے کرتے رہو. راتوں رات میرے بندوں کو مصر سے لے کے ارض شام کی طرف چلے جاؤ. یہاں بھی اللہ نے ایک عجیب قدرت. تو موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات کے فرعون کو پتہ نہ چلے پوری کوشش کی, کیونکہ فرعونیوں کو راتوں رات خبر ہو گئی. وہ تو ایسے ہی ہے جیسے جیل سے کوئی قیدی بھاگتا ہوا پکڑا جائے تو اس کا تو حشر نشر ہو جاتا ہے نا پھر. تو راتوں رات فرعون کو پتہ نہ چلے اور راتوں رات مصر سے نکل جاؤ. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ. اب راتوں رات جب یہ مصر سے نکلیں, یہاں بھی اللہ کی قدرت, فرعونیوں کو اللہ نے پتہ چلنے دے دیا. اب یہاں بھی نقشے سارے ناکامی کے پیدا ہو رہے ہیں نا. حضرت موسیٰ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تو ہمیں کہہ رہے راتوں رات نکل جاؤ, تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے, فرعونیوں کو تو پتہ ہی نہ چلتا, ہم نکل کے یہاں سے چلے جاتے. لیکن فرعون کو کیا ہو گئی, مخبری. بعض دفعہ گناہگار کے حق میں جو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا, اسباب ان کے حق میں مہیا ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ قدرت بھی ہم پہ مہربان ہے. حالانکہ قدرت آپ کو تباہ کرنا کا ارادہ کر رہی ہے. پہلے زنا اتنا آسان نہیں تھا, زانی کو بڑی مشکل ہوتی تھی, اب زنا کے اڈے جگہ جگہ کھل گئے ہیں. تو اس سے جو زنا کرنے والے, شراب پینے والے خوش ہیں, یار قدرت بھی ہم پہ کیا ہے, مہربان. پہلے فحش فلمیں دیکھنا آسان نہیں تھا, اب آپ کے موبائل میں جب چاہو بٹن دبا کے دیکھ لو. گناہگار سمجھتے ہیں قدرت بھی ہم پہ کیا ہے, مہربان. یہ نہیں پتا کہ یہ وہ کانٹے میں وہ جھینگا ہے جو مچھلی کو لگا کے دیا جا رہا ہے کہ ہم تجھے اس لیے کھلا رہے ہیں کہ اب ایک ہی دفعہ تجھے پکڑیں گے اوپر. اب فرعونیوں کو کیا ہوا کہ فرعونیوں میں خبر پھیل گئی. تو فرعون کے بارے میں قرآن کہتا ہے ارسل فرعون فی المدائن حاشرین. فوراً فرعون راتوں رات جاگا ہے, جیسے ہمارے راتوں رات 12 بجے عدالتیں لگتی ہیں نا, جن کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر. تو رات فرعون کو جیسے ہی پتا چلا فوراً منادی کی اس نے, اور پورے شہر میں قاصد بھیج دیے. حاشرین, سب لوگوں کو, فوجی لشکر کو بولا سارے اکٹھے ہو جاؤ, جو جہاں چھپا ہوا ہے سب آ جاؤ. ساری فوج اس نے آرمی اپنی کیا کر لی, اکٹھی, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے تھے وہ کہیں دائیں میں چلے گئے ہوں گے, چھپ گئے ہوں گے. اب جو اس کے طاقت میں, غرور میں, جتنی آرمی اس کے ساتھ تھی, جتنے لوگ اس کے ساتھ, شاہی خاندان کے لوگ جو اس پر فرعون پر ایمان رکھتے تھے, سارے جمع ہو گئے. فرعون نے منادی کرائی ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون. بہت چھوٹی سی جماعت ہے, بڑے فنٹر بنے ہوئے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. اس قوم نے ہمیں بہت ستایا ہے. دہشت گردی کے الزام لگ رہے ہیں کس پر, وہی کام جو آج سپر طاقتیں کس پہ لگاتی ہیں, ہم پہ. یہ دہشت گرد, ابے تم نے ہم سے نوالے چھین لیے, بھوکا ننگا کر دیا ہمیں, اور ہم ہی کو کیا کہہ رہے ہو, دہشت گرد. تو فرعون بھی یہ نعرے شروع سے بڑے اچھے اچھے چلے آ رہے ہیں. ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون, تھوڑے سے لوگ ہیں. وانہم لنا لغائظون, اور یہ انہوں نے ہمیں سخت غصے میں ڈالا ہے, بہت ٹینشن دے رہے ہیں ہم لوگ کو, یہ ملکی قوانین کو فالو نہیں کر رہے. تو انہم لنا لغائظون وانا لجمیع حاضرون. اور مجھے صرف خطرہ نہیں ہے, میری پوری قوم کو اس وقت خطرہ ہے. پوری قوم سے میں خطاب کر رہا ہوں, قوم کا مسئلہ ہے, میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, پوری قوم کا مسئلہ ہے یہ. لہذا پوری قوم جمع ہو جائے, کیونکہ آپ کے ذاتی مسئلوں پہ تھوڑی کوئی جمع ہوتا ہے. کیسے زبردست سیاسی نعرے لگائے نا. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. صبح صادق کا وقت تھا اور فرعون مصر چھوڑ چکا تھا. فرعون صبح صادق سے پہلے یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل تو راتوں رات نکل گئے. پیچھے سے فرعون پورا لشکر لے کر پورے جلال کے ساتھ صبح کے وقت میں نکل گیا. اب قرآن کہتا ہے ایک دوسرے مقام پر فلما ترا الجمع. اب دیکھو اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش. حضرت موسیٰ راستہ بھول گئے. حضرت موسیٰ جدھر جانا ہے وہاں کا راستہ اللہ نے بلا دیا. یہ ساری باتیں میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ جس کا غیب پر ایمان ہوگا نا وہ شریعت کو فالو کرے گا. غیب پر ایمان نہیں ہے تو پہلے ہی پتے میں اللہ نے اس کو صاف کر دیا, یؤمنون بالغیب. جب آپ اللہ کو مانیں گے تو آپ نے اللہ کی ماننی ہے. اللہ آپ کی مدد کیسے کرتا ہے یہ پھر اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. پھر کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھنا کہ جی نکاح کرنے سے رزق بڑھتا ہے, تو میں نے شادی کی تو میری تنخواہ 10,000 ہے, 15 تو ہوئی نہیں میری. یہ ہوتا ہے نا, قرآن کہتا ہے نا نکاح کرو اللہ رزق میں کیا دے گا, برکت دے گا. اب بیٹھے میں یہ ہو نہیں رہی, چھوڑ دو اللہ پہ. یہ تو اللہ کہہ رہے کہ میں دوں گا برکت.
اولاد کا رزق اللہ کہہ رہے کون دے گا؟ نحن نرزقہم وایاکم، ہم انہیں بھی دیں گے تمہیں بھی دیں گے. کہاں یار میرا بچہ پیدا ہوا اور میری تو کوئی انکریمنٹ نہیں، تنخواہ تو وہی میری 25,000، اب میں کیسے ایک ڈبل روٹی اس میں لے کر آؤں گا یار. اللہ کہہ رہا ہے باپ کو اپنے بیٹے کی شادی کرا دے اس کمبخت کی، بہو لے آ 2 روٹی کھا لے گی زیادہ، وہ کوئی بات نہیں، جہاں اتنے بچے کھا رہے ہیں بہو بھی 2 روٹی کھا لے گی، مرے گا نہیں. سوسر کہتے نہیں میں ابھی یار اس کمبخت کو پالوں، میں اس کی بیویوں کو بھی پالوں میں بیٹھ کے. دل چھوٹے، اللہ تو ہے ہی نہیں ڈکشنری میں. تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، جب میں نہیں ہوں تو یہ دکان کھلائے گی نا تجھے، تو پھر دکان پہ ہی نظر رکھ کے بیٹھا رہے، پھر دکان ہی تجھے کھلائے گی. بھی ڈپریشن کا علاج بھی یہی کرے گی دکان. وہ ایک پرانے زمانے میں شو آیا کرتا تھا، اللہ معاف فرمائے، توبہ کر لی تھی ہم نے. اس میں وہ مزاحیہ تھا کہ وہ ایک آدمی بھولے سے دوسرے کی بیوی کو بیوی کہہ دیتا تھا، دوسرے کی بیوی کو کیا کہہ دیتا تھا؟ بھولے سے اپنی بیوی. تو ایک دن کسی کے گھر گیا تو وہ بندہ آیا اس کی شلوار لے کے کہ یہ شلوار میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ تو کہہ رہا بھائی میں بھولے سے چلا گیا تھا اور میں کپڑے بدل رہا تھا اپنا گھر سمجھ کے، تو غلطی سے رہ گئی، تو وہ تیرا پاجامہ پہن کے آ گیا میں. کہہ رہے لیے مجھے یہ بتا یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے؟ بار بار جب اس نے کہا نا یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے، اس نے کہا پھر باقی سب چیزیں شلوار ہی سے پوچھ لے، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت. جب ہر چیز تجھے شلوار بتا رہی ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے بیٹھ کے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسے آپ کسی کے گھر گئے ٹوپی رہ جائے تو کہے گا یہ ٹوپی کیا کر رہی تھی یہاں پہ، یہ کیا کہہ رہی ہے. بنیان رہ گیا تو کہے گا نا یہ بنیان کیا کہہ رہا ہے، تو اگلا کہے گا پھر بنیان سے ہی پوچھ لے. بھائی جب میں بول رہا ہوں کہ غلطی سے رہ گیا، بھولے سے رہ گیا، میں کوئی غلط آدمی نہیں ہوں، تو یا تو میری بات پہ یقین کر لے یا پاجامے سے پوچھ لے باقی باتیں. تو اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ یا تو مجھ پہ توکل کر لے کہ کھلاتا میں ہوں پلاتا میں ہوں، پھر ٹینشن میں مجھ سے مانگ. اور اگر تو یہی سمجھتا ہے نا یہ دکان اور یہ تیرا بزنس ہی سب کچھ کرے گا، تو پھر مجھ سے دعائیں مت مانگا کر، ساری چیزیں اسی سے پوچھا کر اپنے بزنس سے. سمجھتے ہو؟ تو کیسا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو راستہ بلا دیا افراتفری میں. اب اور کتنی بڑی آزمائش نا، لیکن حضرت کا موسیٰ کا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر. کہ بھئی جس اللہ نے اب تک کیا ہے کرے گا، کیسے کرے گا اللہ ہی جانے. کوئی ایک لفظ زبان سے نیگیٹو نہیں نکال رہے کہ یار اللہ کی باتوں میں آ کے جائے گا مسئلہ خراب ہو، یہ ہو کیا ہے، یا اللہ اب تو راستہ بھلا رہا ہے. ادھر فرعونیوں کو بھی پتہ چل گیا، لیکن اللہ پر ایمان ہے. اب فرعونی لشکر پیچھے، تو قرآن کہہ رہے فلما ترا الجمعان، جب 2 جماعتیں آپس میں قریب قریب ہو گئیں. آگے کیا ہوا ہے کہ دریا ہے، راستہ بھی ایسا بند کیا. یا تو ہوتا نا جنگل میں گھومتے رہتے تو ادھر ادھر بھاگتے رہتے، وہ بھی بھاگتے رہتے، یہ بھی بھاگتے رہتے، آگے دریا ہے. ایسے مقام پہ جا کے اللہ نے روک دیا، آگے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر. اب کیا کریں، نہ دائیں بھاگ سکتے ہیں نہ بائیں بھاگ، تو کہیں جا ہی نہیں سکتے. ایسے موقع پہ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ مارے گئے اب کام. اللہ نے بھی صبر جو ہے نا آخری دم تک صبر ہی کروایا ہے ہم سے، اور اب آخری صبر یہ ہے کہ اب فرعون ہماری ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کے اور پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کے لے جائے گا اور مارے گا پیٹے گا اور بڑے مسائل ہوں گے. یہ مشورہ کس نے دیا تھا کہ راتوں رات مصر سے نکل جاؤ؟ بندے کو لے کر آؤ سامنے، بندہ ہے کون؟ لگتا ہے یہ موسیٰ کو کسی نے غلط مشورہ دیا ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے وحی تھی موسیٰ علیہ السلام پر تو اے موسیٰ وحی تو ہم ٹھیک ہے تھے تو مومن، کفر کا کلمہ تو نہیں کہتے تھے، کافر تھوڑی تھے، مانتے تھے موسیٰ کو پیغمبر ہیں وحی آ رہی ہے، تو وحی تو ہے، لیکن بہرحال مر گئے ہم. ٹھیک ہے اللہ نہیں مروایا ہے لیکن مرے ہیں ہم. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے موقع پہ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، نا یہ سب کچھ اللہ اس لیے تھوڑی کر رہا ہے کہ ہمیں مروا دے. مروانا ہوتا تو مجھے صندوق میں بچایا کیوں اس نے؟ پہلے ہی گلا کٹوا دیتا میرا. یہ تو سب کچھ اللہ کر رہا ہے نجات دینے کے لیے. اس لیے کہنے لگے کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے نہیں مرنے دے گا. یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ رب ہے. اس کی ایک وجہ علماء نے بیان کی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ غار میں تھے تو مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا. حضرت ابو بکر جب پریشان ہوئے تو نبی نے فرمایا ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. کیوں؟ آپ کو یقین تھا جو اللہ مجھے بچائے گا ابو بکر کو بھی بچائے گا، کیونکہ ابو بکر نے کوئی جملہ ناشکری کا اب تک زبان سے نہیں نکالا، ہر چیز میں میرا ساتھ دیا ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل پہ غصہ تھا کہ اللہ نے مجھے نجات دہندہ بنا کے بھیجا، تم معجزے دیکھ رہے ہو، اچھی چیزیں بھی تو دیکھو نا، جہاں آزمائشیں ہیں وہاں پازیٹیو چیزیں بھی تو دیکھو. کیسے بڑے معجزے دیے، فرعونیوں پر کتنے طوفان، مینڈکوں کا عذاب، یہ تو سب اللہ تمہارے لیے کر رہا ہے.
اور جادوگروں کے مقابلے میں مجھے جتوایا، تو یہ سب تمہارے لیے تھا، تو اب اللہ پہ توکل کرنا چاہیے نا. یہ کیسے الفاظ ہیں کہ مروا دیا، پکڑے گئے، مارے گئے؟ کچھ اور کہہ دیتے، کوئی ہلکا لفظ زبان سے بول دیتے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ جس اللہ نے مجھے تابوت میں ڈالا تھا مجھے تو بچائے گا، اس قوم کا مجھے پتا نہیں کہ ان کا ہونے والا کیا ہے. اس لیے فرمایا ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اوحینا الی موسیٰ، ادھر لشکر پیچھے قریب پہنچ رہا ہے، ہم نے موسیٰ کو وحی کی ان اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی کو اس پانی پر مار. فانفلقا، قرآن اب حضرت موسیٰ کو تھوڑی پتا تھا یہ لاٹھی کیا کرے گی. معجزے کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تبھی حضرت موسیٰ نے شروع میں ہی نہیں مار دی. اللہ نے کہا لاٹھی مار پانی پر. فانفلقا فکان کل فرق کالطود العظیم، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح پانی آ کے جمع ہو گیا، اور درمیان میں خشک راستہ، یعنی دریا کی تہ کھل گئی، اور پہاڑ کی طرح جو ہے نا دونوں طرف کی موجیں آ کے کھڑی ہو گئی. اور قرآن کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو اس میں آرام سے پار کرا دیا. یہ فرعون کے لیے آخری آزمائش تھی کہ دیکھو یہ دنیا میں ہوتا نہیں ہے کہیں بھی کہ دونوں طرف کا پانی آ کے کبھی کھڑا ہو جائے اور کسی قوم کو راستہ دے کے آپ آرام سے یہاں تشریف لے جائیں. اس کا مطلب خدا ان کے ساتھ ہے. آخری موقع اللہ نے دیا. اگر اس وقت بھی فرعون رک جاتا، بولتا نہیں بھائی اس قوم کا پیچھا مت کرو، یہ بہت بڑا معجزہ، یہ جادو نہیں ہے، اتنے جادو ہم نے دیکھے ایسے نہیں ہوتے، واپس ہو جاؤ اسی میں خیر ہے. جیسے غزوہ بدر میں نا کچھ کفار مکہ میں ہی رہ گئے تھے، انہوں نے کہا یار ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی نہیں کر سکتے، یہ اگر اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں تو ہماری خیر نہیں ہے. کچھ تو یہ کہہ کے رک گئے تھے، ابو جہل لے گیا ان کو، نہیں بھائی جاؤ، اور مروا دیا ان کو لے جا کے وہاں. لیکن کچھ واقعی پیچھے رہ گئے تھے کہ یار یہ رہنے دو بس ان کو اپنے حال پہ، ہم ٹھیک ہے ایمان نہیں لاتے، لڑو بھی نہیں. کتنا بہترین موقع تھا فرعون کے پاس، اور اللہ کا تو وعدہ ہے جو بھی موت سے پہلے توبہ کرے گا توبہ قبول کروں گا. اب آخری موقع اللہ نے دیا فرعون کو بھی، فرعونیوں کو بھی، کہ اتنا بڑا راستہ بن گیا، سارے بنی اسرائیل کا ایک فرد بھی پار ہونے سے باقی نہیں رہا. اور قرآن کہتا ہے پھر فرعون نے بھی راستے میں اسی دریا میں اپنی فوجیں ڈال دی. فرعون تو بے وقوف تھا. میں یہ بار بار اپنے سیاسی لیڈروں پہ مجھے پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے کہ ہماری قوم بھی اپنے سیاسی لیڈروں کو غلط چیز میں بھی ایسے ہی پوج رہی ہوتی ہے جیسے فرعونی پوج رہے تھے. اور فرعون کو عقل نہیں آئی، اس کے فوجیوں کو تو عقل آنی چاہیے تھی نا، اس کی عوام کو تو عقل آنی چاہیے تھی. بھائی اتنا بڑا معجزہ یار، راستہ کھل گیا تو خدا ان کے ساتھ ہے، یہ جادو تھوڑی ہو سکتا ہے. لیکن وہ بھی ایسے اندھے کہ ہمارے باپ جو ہمیں کہے گا، ہمارے بابا ہمیں جو کہیں گے ہم اسی کو مانیں گے. اور بابے کے پیچھے، میں تبھی کہتا ہوں دیر آر ٹو ٹائپس آف باباز. کچھ لوگوں نے تو امت کو بالکل ہی بابا لیس بنا دیا ہے. تو بابے کی دو قسمیں، اچھے بابے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی تو بابا تھے، وہ ہدایت یافتہ بابا تھے. تو پیغمبر بھی ہدایت یافتہ اور اہل حق علماء بھی ہدایت یافتہ، جو پیغمبروں کے وارث ہیں. اور جو بالکل ہی بابا نہ ہو تو وہ پھر نہیں ہوتا. خیر، تو فرعون کو جنہوں نے بابا بنایا ہوا تھا نا اپنا باپ، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو کنٹری سے وفا کا ہم نے عہد کیا ہوا ہے، ہم تو حکومت کے ساتھ دینے کا آخری وقت، کنٹری سے تو وفا، شریعت کا بھی حکم ہے، لیکن کنٹری کسی پہ ظلم کر رہا ہے پھر تھوڑی اس کے ساتھ دیا جائے گا. تو جناب وہ بھی اتر گئے. قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی دریا کے بیچ میں پہنچے فاتبعہم فرعون بجنودہ، فرعون بھی ان کے پیچھے اپنے لشکر کے ساتھ گیا. اللہ کی قدرت دیکھیں، دریا بہت چوڑا تھا. آج بھی یہ دریا مصر میں موجود ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں. وہ جگہ جہاں فرعون ہلاک، وہ سب ڈاکومنٹریز، یہ تو یہودی تاریخ ہمیشہ محفوظ رکھتے آئے ہیں نا، یہ چیزیں سب محفوظ ہوئی ہیں. کوہ طور بھی محفوظ ہے، لیکن عجیب بات ہے کوہ طور پہ یہودیوں کا زیادہ کنٹرول ہے. خیر، تو